حدیث نمبر 1068 1068 عن روى أبو حنيفة عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي الدمشقي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزيني عنه. ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن السکسکی سے روایت کرتے ہیں. ابو اسماعیل، آپ لکھیے ان کا نام، ابو اسماعیل ابراہیم ابو اسماعیل ابراہیم بن عبد الرحمن السکسکی. ابو اسماعیل ابراہیم بن عبد الرحمن السکسکی، یہ مولا صخیر کہتے ہیں، یہ صخیر کے خادم رہ چکے ہیں اور یہ تابعی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور آپ کی تاریخ وفات درج نہیں ملی، آپ کی تاریخ وفات نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن السکسکی الدمشقی رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، انی لا استطیع ان اتعلم القرآن. دیکھیے یا رسول اللہ، میں قرآن اب نہیں سیکھ سکتا. شاید ایجڈ ہو گئے تھے ہوں گے، ہو سکتا، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ شاید ایجڈ ہو گئے تھے ہوں گے، کافی عمر ہو گئی تھی ہوں گے، یا کچھ اور وجوہات ہوں گے. بس انہوں نے کہا کہ میں اب قرآن نہیں سیکھ سکتا، بس آپ مجھے وہ سکھا دیجئے. فعلمنی ما یجزینی عنہ، بس آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میں پڑھ لوں تو بس وہ قرآن کی جگہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. قرآن کی جگہ میرے لیے ایسی چیز کچھ سکھا دیجئے جو میں پڑھ لوں تو قرآن کی جگہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا، فقال له، حضور نے ان سے فرمایا، قل، یہ الفاظ کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بڑے مشہور کلمات ہیں نا یہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو وہ شخص نے کہا، اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور کوئی طاقت، کوئی کیا کہتے ہیں، حول، ہمت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور گریٹ ہے، عظمت والا ہے. تو وہ شخص نے کہا، ھذا لربی، یا رسول اللہ یہ تو ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہو گئی. جی، ھذا لربی فما لی، میرے لیے کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الفاظ، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل، تم اس طرح سے کہو. خود کے لیے بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں نا، چلو یہ کہو. کیا کہنا؟ اللہم ارحمنی واغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے سیدھا راستہ دکھلا، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے بلاؤں سے اور مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ، عافیت عطا فرما. عافیت، مجھے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، امتحانوں سے، بیماریوں سے مجھے عافیت عطا فرما، محفوظ فرما دے. اب یہ حدیث شریف کے اندر ایک بات بڑی اہم سامنے آتی ہے، بڑی اہم بات سامنے آتی ہے. وہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مریدین جب پیروں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی یہ وہ بات ہے جو یعنی ہمارے جو پیروں کو اور اللہ والوں کو نہیں ماننے والا جو طبقہ ہوتا ہے نا، ذرا تھوڑا وہابی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کوئی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو انہوں کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ دیتے ہیں، چلو اللہ کا یہ نام پڑھو، آپ یہ تسبیح پڑھو، یہ ان کو دیتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھو، کیوں نہیں بولتے؟ تسبیح پڑھو، وظیفہ پڑھو، یہ پڑھو، وہ پڑھو، سب دیتے ہیں ان کو، قرآن پڑھو کیوں نہیں بولتے؟ نہیں، ایسا ہوتا ہے. دیکھیے، سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن کریم ہے، یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیجئے. قرآن کریم میں جتنی تاثیر ہے، قرآن کریم میں جتنے فائدہ ہے، جسمانی، روحانی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر اعتبار سے قرآن کریم کے جو فوائد ہے وہ تو کسی میں نہیں آ سکتے. لیکن ہر آدمی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا ہے.
ہر آدمی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر نمازوں کے بعد آواز سے دعا کرنے کا طریقہ کار ہے، عرب میں چلے جائے تو آپ یہ طریقہ نہیں ملے گا، نمازوں کے بعد دعا آواز سے کرتے ہیں وہاں پر جب بھی کرنا رہا، لیکن عام طور پہ سلام پھیرنے کے بعد یہ لوگ آواز سے دعا وہاں پر نہیں کرتے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہے؟ یعنی ہر کوئی اپنی اپنی دعا کر لے رہا ہے، یا امام کر رہے ہیں بھی تو آہستہ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہند اور پاکستان کے اندر آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 90% لوگ ایسے ہیں جن کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 90% مسلمانوں کو آج بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ مولا جو اس طرح کے جو الزامات لگاتے کہ قرآن پڑھو، کیوں نہیں بولتے نہیں، آپ قرآن پڑھانے کا انتظام کریے۔ ہر آدمی کو قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سکھانا چاہیے۔ 90% لوگ صحیح ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے جی۔ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 40-45% تو لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں سرے سے۔ جن کو آتا ہے ان کو بھی اگر دیکھیں گے تو نہ تجوید، نہ قواعد، نہ مخارج، نہ کچھ سمجھنا تو دور کی بات ہے، سوچ ہٹائی دو ذہن سے۔ تو جو قوم قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، سیکھی نہیں ہے جی، اس کو کیا دیا جائے؟ اب فلفور وہ آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں مصیبت ہے، میرے گھر میں جن شیطان ستا رہا، تو کیا اس کو دیں؟ اللہ کا نام نہ دے تو اور کیا دیں ان کو؟ تو کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ اب یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اب میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، ایج کی وجہ سے پرابلم، جو بھی اس کے مسائل تھے، اب وہ ڈیٹیل الگ اپنی جگہ ہے۔ ایک آدمی اب پریشان حال آتا ہے، اس کو کہیں گے کہ ایک کام کریے، آپ سورہ یاسین پڑھ لیجئے۔ سورہ یاسین کہاں پڑھتا ہوں؟ سورہ یاسین کہاں پڑھتا ہو؟ کہاں آتا اس کو سورہ یاسین پڑھنا؟ کہاں آتا اس کو سورہ کہف پڑھنا؟ تو ایسے افراد کو جب ان کو 1 لائن 2 لائن 4 لائن کا ایک وظیفہ دے دیتے ہیں کہ کہے چلو یہ وظیفہ آپ پڑھ لو، یہ وظیفے کہ آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہو، فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں فائدہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، بس اللہ کو پکارا کرو ان ناموں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے، درود شریف ہے، اوراد ہے، وظائف ہے، اس طرح کے وظائف دیے جاتے ہیں جو اگر قرآن سے دے دیے جائیں تو سب سے بڑی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن عام طور پر جب قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اتنا ان سے جڑے ہوئے نہیں رہتے، تو اوراد و وظائف دینا وہاں پر بالکل کارگر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو دیا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی چیز پڑھنے کے لیے دے دو جو قرآن کی جگہ میرا کام ہو جائے، ما یجزینی، جو قرآن کی جگہ وہ میرا کام ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وظیفہ دیا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اس لیے بزرگان دین یہ طریقے سے دیتے ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ یہ قرآن کے برابر نہیں ہوتے، سارے وظائف ملا کر بھی قرآن پھر قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ بڑی چیز ہے۔